السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایک نئی صبح دیکھنے کو دی ہے۔ تو صبح صبح کا ٹائم ہے، میں نے نماز اور قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو گئی ہوں۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کروں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ گپ شپ کروں گی، تھوڑی سی اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ میرے کیا خواب ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ والا خواب جو ہے وہ ہر عورت کا ہوتا ہے کہ لیکن اس جو کیا خواب ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ تو چلیں ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے کمنٹس میں مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کے کیا کیا خواب ہیں اور آپ کیا اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں پھر کچن کی طرف۔ صبح صبح کا ٹائم ہے تو ناشتہ، کیونکہ ہسبینڈ نے جانا ہوتا ہے ڈیوٹی پر 9 بجے، تو پھر میں 8 بجے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ ناشتہ کروا دیتی ہوں، بچوں کو بھی اور ہسبینڈ کو بھی۔ تو چلتے ہیں پھر کچن کی طرف، چلے ساتھ رہیے گا میرا۔ ادھر آ گئے ہیں اپنے کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے۔ تو ابھی صبح کے سمجھ لیں کہ 7:30 ہی ہوئے تھے، لیکن میں نے شروع کر دیا تھا، بچوں کا بھی شور آنا شروع ہو گیا تھا، بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ناشتہ ہی بنا لیا جائے۔ ہسبینڈ نے جانا ہوتا ہے 9 بجے سے پہلے پہلے، تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں 9 بجے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ ناشتہ بنا کر ان کے آگے رکھ دوں، یعنی کہ پھر وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تمہاری وجہ سے لیٹ ہوا ہو۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میڈیکل ریپ میں ہوتے ہیں، تو ان کی کمپنی کا یہ رول ہوتا ہے کہ انہوں نے 9 بجے سے پہلے پہلے جا کر نا CP ڈالنی ہوتی ہے ہاسپٹل میں۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر جلدی سے جلدی ناشتہ ان کو دے دوں، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ تیار ہوں، بعد میں کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں، سیمپل رکھتے ہیں اپنی میڈیسنس کے، تو وہ پھر بعد میں لگے رہتے ہیں، میں پھر اپنا کام کر کے فری ہو جاتی ہوں۔ ادھر میری بیٹی بھی اٹھ گئی تھی، تو آ کر مجھے کہہ رہی تھی مما یہ کھانا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ جاؤ پاپا کو اٹھاؤ تو میں بناتی ہوں کھانا، تو پھر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ چلی گئی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے بچوں سے رونق لگی ہوئی ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح بندے کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ میری تو صبح شروع ہوتی ہے اور شام کے 9-10 بج جاتے ہیں، اور دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں گیا۔ ابھی گرمیوں کے دن تھے تو پتہ ہے آپ کو کتنے لمبے ہوتے ہیں، لیکن میری اس طرح کی روٹین ہے کہ سارا دن سمجھ لیں کہ کام کام کام، بچوں کو دیکھنا، بچوں کو نہلانا، بچوں کو پھر کھانا دونوں کو کھلانا۔ ظاہری بات ہے دونوں چھوٹے ہیں ابھی، تو دونوں کو مجھے خود ہی کھلانا پڑتا ہے کھانا بھی، تو ہر چیز پھر ان کو مینیج کرنا، ان کو نہلانا، کپڑے پہنانا، پھر یہ ہے کہ دیکھنا، پھر جھگڑا بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک روتا ہے پھر دوسرے کو منانا، پھر دونوں رونا شروع کر دیتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ہاؤس وائف ہے ان کو تو پتہ ہے اس روٹین کا، جن کے بچے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، میرے درد کا وہ سمجھ سکتے ہیں زیادہ۔ تو باقی جو ہے میرا پتہ کیا دل کرتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو، چاہے چھوٹا ہی ہو، ایک کمرے کا کیوں نہ ہو، لیکن میرا اپنا ہو، میرے بچے اس میں رہیں، میرا اپنا گھر ہو۔ رینٹ کے گھر میں رہنا ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فیلنگ نہیں نہ آتی جو اپنے گھر میں آتی ہے۔ تو میں کبھی کبھی اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہوں نا جب، تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یارا ہم جب ہماری اولاد بڑی ہوگی تو مطلب ہمیں کہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ایک گھر بھی نہیں بنا سکے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں تم ٹینشن نہ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو گی نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اپنا گھر بھی دیں گے۔ تو وہ اس طرح کی انہیں مطلب وہ بہت زیادہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، تو پھر مجھے مزہ آتا ہے ان کی باتیں سننے میں نا، پھر میں بیٹھ جاتی ہوں سنتی رہتی ہوں، پھر مجھے اس طرح مطلب تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر بھی دے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کا اپنا گھر ہو، یقیناً ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے، ایون کہ مردوں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو۔ آج کل کے دور میں تو اپنا گھر بنانا بھی بڑی بات ہوتی ہے، بڑا مشکل ہو گیا آج کل، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہاں کشمیر میں تو سمجھ لیں کہ پنجاب کی نسبت جو ہے ہر چیز کوئی 50-100 مہنگی ہوگی، ادھر زیادہ مہنگائی ہے، تو مینیج کرنا پھر گھر کے اخراجات کو سارا کچھ مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلے خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جائز خواہشات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو بھی پورا کرے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ جو میں سوچتی ہوں، جو میں کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا مطلب ہمت دے کہ میں محنت سے اپنی چیزیں بنا سکوں، اپنا گھر بنا سکوں۔ تو باقی میری ایک اور خواہش ہے کہ یہ بھی ظاہری بات ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوگی کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلائے، عمرہ اور حج کروائے، کیونکہ میرے جو نا 6-7 ماہ پہلے میرے جیٹھ اور جو جیٹھانی کہتے ہیں وہ گئے تھے، میری ساس بھی ساتھ گئی تھی عمرے پہ۔ تب سے اتنی دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دن بلائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، کیوں نہیں، دل میں اگر امید رکھو نا تو اللہ تعالیٰ بھی وہ پوری کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نیتوں کا نیتوں کا دار و مدار عمل پر ہے کیا یہ، تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس کہاوت کی، چلیں سوری اگر کسی کو پتہ ہے تو پھر مجھے بتا دیں، مجھے بھول گیا اصل میں۔ تو یہ ہے کہ نیت کی ہے دل میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیت کو کرے گا۔ دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کرے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی خواہشیں پوری کرے جن جن کی خواہش ہے۔ تو ادھر کام کاری تھی، جو روٹین ہوتی ہے یہ تو میری سمجھ لیں کہ نارمل روٹین ہے، کہ گھر کی صفائی کرنا، سارا کچھ ناشتہ کرنا اور ناشتہ بنانا، برتن وغیرہ دھونا، صفائی کرنا، یہ تو میری نارمل روٹین ہے۔ جس دن مشین لگانی ہوتی ہے اس دن تو سمجھ لیں کہ میری بس ہو جاتی ہے، پھر تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں، اور پھر اس دن میرا دل بھی نہیں کرتا کھانا شانا بنانے کو، لیکن آج تو بنانا پڑے گا کیونکہ آج لنچ میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سالن وغیرہ کچھ نہیں پڑا ہوا۔ صبح بھی ہم نے اس طرح ہی انڈے وغیرہ بنا کے ناشتہ کیا تھا ساتھ، تو اب سوچ رہی ہوں کہ کیا بناؤں، تو اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ چلو دال چاول بناتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کو بھی دال چاول بڑے پسند ہے، تو بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں میرے دونوں ہی، دال چاول ہونا تو پھر وہ خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو چنے کی دال بناتی ہوں، ساتھ وائٹ چاول بنا لوں گی، یہی لنچ ہو جائے گا ہمارا۔ تو صفائی کرنے کے بعد پھر میں کچن میں آ گئی تھی، کچن میں آنے کے بعد میں نے دال وغیرہ صاف کی، پھر اس کے بعد چاول وغیرہ بھگو دیے اور سارا تڑکا شڑکا لگا دیا دال کو۔ میں اس طرح ہی دال سمپل طریقے سے بناتی ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پہلے ابالتے ہیں دال کو پھر بناتے ہیں، تو میرا یہی طریقہ کہ میں پہلے تڑکا وغیرہ بھون لیتی ہوں، تو پھر اس کے بعد دال ڈالتی ہوں، دال کو تھوڑا سا بھونتی ہوں گھی میں، پھر پانی ڈال کے پریشر لگا دیتی ہوں، بعد میں جو ہری مرچیں اور دھنیا وغیرہ کاٹ کے وہ اوپر ڈال دیتی ہوں۔ باقی اس میں میں کوئی گرم مسالہ وغیرہ نہیں ڈالتی، کیونکہ ہسبینڈ جو ہے نا ان کو بھی دل کا جو ہے نا جلن سی ہوتی ہے محسوس اگر میں زیادہ مسالے ڈالوں تو، اور بچوں کی وجہ سے بھی نہیں ڈالتی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، تو پھر وہ زیادہ مرچیں اگر ہو جائیں نا تو پھر وہ بھی نہیں کھاتے۔ اس طرح سمپل سا بناؤ نا تو پھر وہ بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، پھر مجھے بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو بچوں نے جو ہے نا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ تو ادھر میں نے دال رکھ دی تھی اپنی پکنے کے لیے، اور پھر میں باقی جو صفائی وغیرہ اور دھنیا وغیرہ کاٹ رہی تھی۔ بس یہی روٹین ہوتی ہے ہم ہاؤس وائفس کی، کہ گھر کے کام کرو سارا دن بس۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں وہ بھی محنت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی محنت کا صلہ ان کو ضرور دے گا۔ ظاہری بات ہے گھر میں بھی رہنا، ایک گھر کے کام کرنا، یہ بھی بڑی ایک بات ہوتی ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کریں گے نا تو ایک دل کو بھی تسلی رہے گی، اور آپ کا ہسبینڈ بھی یعنی کہ فخر کرے گا کہ واقعی میری جو وائف ہے وہ مجھے سپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو میرے تو یہی سوچ ہے کہ آج کل جو ہے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں تھوڑا سا، چاہے گھر میں ہی بیٹھ کے کوئی آن لائن ورک شروع کر لیں، کچھ بھی سلائی وغیرہ یا ٹیچنگ شروع کر لیں، کچھ بھی، اگر آپ کو اجازت نہیں ہے یعنی یوٹیوب پر آنے کی یا کوئی باہر جا کے کام کرنے کی، تو آپ گھر میں بیٹھے بڑے کام ہیں آج کل تو اس طرح، مطلب اتنے کام نکلے ہیں نا، آپ کپڑے کے جو کپڑے کا کاروبار ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے یہ بڑا ہے۔ تو میں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنے کپڑوں کا بھی تھوڑا سا میں شیئر کروں گی۔ تو بس یہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں، ادھر سے اپنا ولاگ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔